اظہر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اظہر کچھ میچ پھنستا ہوا تو نہیں لگ رہا بنگلہ دیش نے آخری سیشن میں جو تیز بیٹنگ کی ہے, اور کیا اسپنر نہ کھلانا کچھ غلط فیصلہ تو نہیں لگ رہا؟ نہیں شاید بھائی ایسی کوئی بات نہیں. آئی تھنک کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں پورے ڈے کو اسیس کریں تو آئی تھنک وی ور برین ان 80 اوورس. جو ہے سیکنڈ نیو بال کے بعد تھوڑا سا ہم پلان سے ہٹے اور انہوں نے اٹیک کیا. وی الاؤ دیم ٹو پلے دیٹ ٹائپ آف کرکٹ. تو آئی تھنک وی ور ناٹ ڈسپلن انف ان لاسٹ 12 اوورس. اس سے پہلے جو تھا سارا کچھ جو ہے وہ بڑا ٹھیک چل رہا تھا. اور اگر آپ دیکھیں کہ اسپنر نہ کھلانے کی وجہ جو ہے, آپ دیکھیں کہ پچ پہ گراس تھا جو ہمیں وہ لگ رہا تھا کہ پچ جو ہے وہ تھوڑا سا سیم کو فیور کرے گی, اور ہم یہی چاہ رہے تھے. کیونکہ کل اگر پہلے دن اگر میچ دیکھیں آپ 3 گھنٹے جو دھوپ لگی ہے اس کو میچ سٹارٹ نہیں ہوا. اگر تو میچ سٹارٹ آن ٹائم ہوتا تو پچ ڈفرینٹ بیہیو کرتی, جو کہ دھوپ لگنے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافی ہاٹ ویدر ہے, دھوپ لگنے سے جو ہے نا وہ وکٹ کا ویسا ڈرائی ہو گیا. ہمارا نہیں خیال تھا کہ اتنی جلدی وہ ڈرائی ہوگا, تو آئی تھنک وکٹ ڈرائی ہوا تو ڈفرینٹ کھیلا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آگا نے بہت اچھی بالنگ کی ہے. اگر ہم اسپنر کو کھلاتے تو ہماری جو ہے نا بیٹنگ جو ہے وہ somebody has to bat 7, مطلب ایک بیٹسمین ہمیں کم کر کے ایکسٹرا اسپنر کھلانا پڑتا. اور اگر آپ اسپن کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کے اسپنروں نے بالنگ کی ہے یہاں پہ, ان کو بھی وکٹ نہیں ملے. تو اسپن کی وکٹ تو خیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسپن وکٹ تھا تو اس پہ اسپنر کھلانا. ہمارے دونوں اسپنروں نے بال اچھے کیے ہیں. سائم کو بھی وکٹ ملی ہے تو وہ بھی ایک تھا کہ وہ بالنگ کر لیتا ہے. اور آگا نے جس طرح کی بالنگ کی آئی تھنک ہی واز ایکسیپشنل. میچ کی پوزیشن ایون ہے اس وقت جو ہے نا, ظاہر سی بات ہے. وی اسٹل ہیو 130 اور رنس, ان کو ابھی بھی لیڈ ہے اس میں. اگر ٹمارو مارننگ اگر ہم ارلی وکٹ لیتے ہیں, ایک وکٹ کے بعد ان کی بھی جو ہے وہ ٹیل شروع ہو جائے گی. اف یو کین گیٹ ارلی وکٹ اور 70-80 رنس کی اگر ہمارے پاس لیڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم جا کے جو ہے نا میچ کو بنا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ میچ کس اس میں جاتا ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو سے. اظہر صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو. میں نے جو سوال سوچا تھا وہ ایک گوگلی پھینک کے ہاشمی صاحب نے پوچھ لیا. اچھا ٹھیک ہے. جو کوچ ہوتا ہے وہ آگے کی بھی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. ابھی تک آپ نے جو کھلاڑیوں کی پرفارمنس دیکھی ہے, دوسرا ٹیسٹ بھی یہیں پہ ہونا ہے, اسی وکٹ پہ ہونا ہے, تو آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ کیا کوئی چینج چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹیم کھیلے گی؟ نہیں جی بالکل یہی ٹیم کھیلے گی ڈیفینیٹلی. آپ اس میں دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہے. آپ دیکھیں 7 مہینے کے بعد ہم لوگ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, مطلب آفٹر اے لانگ ٹائم. تو اس میں T20 کرکٹ تھی, اور جو ہے نا آپ نے کنڈیشن بھی دیکھی. آج 3 گھنٹے کا سیشن تھا. ہمارے بالروں نے جو ہے, اگر آپ ہماری فیلڈنگ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, فیلڈنگ کا تھرو آؤٹ انرجی دیکھیں تو ساری تھی. بالر جتنے بھی تھے سارے جو ہے وہ رن ان کیا انہوں نے. آئی تھنک کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن. میرا تعلق جنگ اخبار سے اور میرا نام شکیل اوان ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تو یہ ہوم گراؤنڈ ہے, آپ کیا ٹیم کی اجتماعی پرفارمنس سے مطمئن ہے؟ ایک حصہ. اور دوسرا حصہ میرے سوال کا یہ ہے کہ جو وکٹ بنی ہے دوسرے ٹیسٹ میں بھی اسی پر کھیلنا پسند کریں گے یا اس میں آپ تبدیلی کے خواہاں ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا پلان ہے کہ ہمارے پاس اب ٹونی یہاں پہ آئے ہیں, ان کو ہم نے ہماری جو گائیڈنس تھی, اگر آپ ہماری ٹیم سلیکشن دیکھیں تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو ہے نا بالکل پھٹا وکٹ, جس کو آپ فلیٹ وکٹ کہتے ہیں, ویسا نہیں تھا. ہمیں یہ چاہیے کہ وکٹ اچھا ہونا چاہیے جس میں وہ سب کو سپورٹ کرے, نہ کہ اسپنر کو سپورٹ کرے, فاسٹ بالر کو سپورٹ کرے, اور اچھی کرکٹ وکٹ ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہماری ٹیسٹ کرکٹ جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھنا چاہیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ چاہیں گے, ہم چاہیں گے کہ دوسرا پچ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سیم اینڈ باؤنس ہونا چاہیے, جو پیس تھوڑا اس کی بہتر ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹیسٹ میچ ہوگا تو اس میں کوشش یہی ہوگی کہ وہ پچ جو ہے وہ بہتر کھیلے. جی السلام علیکم اظہر بھائی, دس از برام قاضی فرام پرو اسپورٹس. آف کورس شان نے بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ ٹیمپلیٹ بدلنا چاہ رہی ہے پاکستان ہوم ٹیسٹ میں. جس طرح گرین ٹاپ مانگا, اس سب سے بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک نیا اسٹیپ لے رہے ہیں ایک نئے ڈائریکشن کے اندر. آف کورس سرفس اس طرح پلے نہیں کی, تو کتنی مایوسی ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہم شاید ایک اور ڈرا کی طرف جا رہے ہوں. اور آلسو شاہین شاہ افریدی پاکستان کے پریمیئر بولر ہیں, 18 اوورز میں وکٹ لیس ہیں, اور نیو بال کے ساتھ بھی کچھ خاص ان کو پرچیز نہیں ملا. تو اس سے کیا ہمیں کنسرن ہونا چاہیے کیونکہ کچھ دیر سے فارم نہیں لگی ہوئی ان کی؟ دیکھیں جو ڈیفینیٹلی جو آپ پچ چاہتے ہیں, جو آپ اپنا کمبینیشن جو ہم نے بنایا تھا اس میں تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پیس اینڈ باؤنس ہوتا اس میں, اور وکٹ اس حساب سے کھیلتی جس میں ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. تو ڈیفینیٹلی جو آپ نے شہین کی بات کی, دیٹس دا کنسرن, یو نو لائک تھوڑا سا ہے کہ آفٹر اے لانگ ٹائم جو ہے نا وہ ٹیسٹ میچ کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہے کہ اس طرح کا بال ان کا ردم ویسا نہیں لگا جیسا کہ شہین شاہ افریدی نون ہیں. تو
ہمارے پاس ٹائم ہے, اس ٹیسٹ میچ کے بعد بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, اور ابھی انہوں نے بولنگ کی ہے, اس سے ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا امپرومنٹ آ سکتی ہے. آپ پرسنلی فیل کہ تھوڑا سا بال جو ہے نا وہ سائڈ سے نکل رہا ہے, رسٹ بیہائنڈ دا بال نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب آپ میچ میں بالنگ لمبی بالنگ کرتے ہو تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے, تو وہ ہے انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. شہنشاہ افریدی ہمارا بیسٹ بالر ہے, اور ظاہر سی بات ہے ایک ٹیسٹ میچ یا ایک اننگ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ او ہی از ناٹ بالنگ ویل, بٹ ہی از ایسڈ. اظہر بھائی آپ نے ایک دو دفعہ اسپنرز کی بات کی, سائم نے وکٹ لی, آپ نے سلمان علی آغا کی بات کی. اس سے پہلے آسٹریلیا سیریز میں بھی ابرار انجرڈ تھے, ابرار نہیں کھیلے, ابھی بھی ابرار ازنٹ پلینگ. تو ایک آگے ایک سینس ہے کہ مے بی سلمان علی آغا, سائم ایوب کو ہی ویو کیا جائے گا اسپنرز اسپیشلی ہوم سیریز کے لیے, کیونکہ آپ بیٹنگ آرڈر کو بھی لمبا رکھنے کی بات کر رہے ہیں. تو ڈز دیٹ مین کہ ایک موومنٹ ہے بیسیکلی ٹو ویو سلمان اینڈ سائم ایز اسپنرز رادر دین کہ ہم ایک اسپیشلسٹ بولنگ لیگ اسپنر کی طرف جائیں؟ دیکھیں کوئی بھی آپ اگر اپنا بالنگ اٹیک کرتے ہیں, اگر چاہے اسپن بیس ہو یا فاسٹ بالنگ ہو, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیسٹ ریسورسز کیا ہیں ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے. ٹیسٹ میچ آپ اسی وقت جیتو گے جب آپ 20 وکٹیں لوگے. ہمیں اس وقت یہ لگا تھا کہ جو ہمارے اس وقت اسپنر ہمارے پاس اویلیبل ہیں یا جو بھی ہے یا جو بھی ہمارے پاس اس وقت ریسورسز ہیں, اس میں ہمیں یہی لگا کہ ہم 20 وکٹیں یہ ہم پیس بالنگ کے ساتھ ہی لے سکتے ہیں. اور آگے یہ اس ٹیسٹ میچ کی بات نہیں ہے, آگے انگلینڈ کے خلاف بھی اگر ہم نے کھیلنا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو میرا ذاتی ماننا یہی ہے کہ ہم اس میں اسی کے ساتھ ہمارے پیس اٹیک کے ساتھ ہی ہم لے سکتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی اس میں یہ ہے کہ آپ ایک اسپیشلسٹ اسپنر کھلا سکتے ہیں اس میں, لیکن وہ یہی ہوگا کہ 20 وکٹیں آپ نے لینی ہے, ویدر وہ آپ اسپنر کے ساتھ جائیں, 3-2 کے ساتھ جائیں یا 3-1 کے ساتھ جائیں, یا جو بھی کمبینیشن بنے گا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے 20 وکٹیں کیسے لینی ہے اور ٹیسٹ میچ کیسے جیتنا. السلام علیکم اظہر بھائی, دس از ابو بکر فرام کرکوک. آپ نے امپروومنٹس کی بات کی تو خرم شہزاد جو آسٹریلیا میں تو انجرڈ ہو گئے تھے, لیکن آج انہوں نے بہت اچھا اسپیل کیا اینڈ وکٹس لی 2. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک جو گیپ آ گیا تھا لاسٹ ہوم ٹیسٹ سیزن میں بالرز نہیں مل رہے, تو اب وہ گیپ فل ہو رہا ہے؟ خرم شہزاد, محمد علی, میر حمزہ, ہمارے پاس بیک اپ بالرز موجود ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی آئی تھنک خرم شہزاد کی اگر آپ بات کریں تو آج کے دن میں وہ پک آف دا بالر تھے, جس طرح کی انہوں نے بالنگ کی اور جو پلان تھے انہوں نے بالنگ کی. آئی تھنک محمد علی نے جو شو کیا آج, جس طرح انہوں نے ڈسپلن کیا, لیکن وکٹ لینا ایک ڈفرینٹ ہے کہ کیسے سیٹ اپ کر کے انہوں نے شادمان کی وکٹ لی, جو وہ ایک پورا سیٹ اپ تھا. تو دس از اے گڈ سائن کہ آپ اپنا پلان کو فالو کرتے ہیں اور کس طرح آپ نے اس کو ٹریپ کر کے وہ آؤٹ کیا. تو دس از اے گریٹ سائن فار اس کہ ہمارے پاس شہنشاہ افریدی ہیں, ان کا ردم میں آنا بہت ضروری ہے. آگے امپورٹنٹ ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے. نسیم جو ہے وہ انجری کے بعد واپس آئے تھے, ابھی T20 کرکٹ کھیل رہے ہیں, فرسٹ ٹائم یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. آپ نے یہ بات کی. اس کے بعد ہمارے پاس عامر جمال کی صورت میں وہ بھی فٹنس کے آخری مراحل میں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے. تو آپ کے پاس کافی سارے ریسورسز ہیں کہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹنگ, جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ اگر آپ کا ایک سیمر آتا ہے, عامر جمال اندر آتا ہے, تو وہ بیٹنگ آل راؤنڈر بھی ہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کی کوشن بن جاتا ہے کہ آپ ایک اسپنر کو کھلانا چاہتے ہیں یا جو بھی کمبینیشن آپ کھلانا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے. عبدالجبار فیصل, اظہر صاحب, عبدالجبار فیصل اسپورٹ بولٹن سے. میرا سوال ہے کہ ایک غیر ملکی کریٹر آیا ہے, تو اس سے وکٹ کی بیہیویئر کوئی فرق پڑا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان کے پاس اظہر محمود اور عبدالرزاق جیسے آل راؤنڈر نہیں آئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر عامر جمال کی شکل میں آپ کے پاس ایک بہت زبردست قسم کا آل راؤنڈر آ چکا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی آئی تھنک اسی گراؤنڈ پہ بیٹھ کے کہ وہ ہے, ٹھیک ہے, اظہر محمود اور عبدالرزاق کے بعد نہیں آیا کوئی, لیکن ابھی آپ کے پاس موجود ہے. عامر جمال کی شکل میں ایک بہترین آل راؤنڈر ہے کو جو اس کا فٹ ہونا, اس کا اچھا کھیلنا, جیسے آسٹریلیا میں دیکھا کہ اس کے پاس پیس بھی ہے اور جس طرح کا اٹیکنگ کرکٹ وہ کھیلتا ہے, تو آئی تھنک کہ ہماری سائڈ کے لیے وہ بڑا بیلنس وہ کرے گا. دوسرا کویشچن تھا آپ نے؟ جی ہاں جی, اب ٹونی آئے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں, ان کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے کام کرنے کا, وہ چیزیں ان کو کچھ چیزیں ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو میسر ہوں, وہ انشاءاللہ ان کو آہستہ آہستہ ملیں گی. بڑا شارٹ ٹائم تھا ان کے لیے جو ہے نا آ کے پچ کو پریپیئر کرنا, تو آگے موونگ فارورڈ جتنا بھی ہے وہ ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ان سے جو پچ ہم چاہتے ہیں, جس طرح کی ہماری پلاننگ ہے اس طرح کی ہمیں پچ ملے. اور اس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, بہت زیادہ تجربہ ہے, وہ مطلب دنیا بھر میں اس نے کام کیا ہوا ہے, تو ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اظہر نواز گوہر اسپورٹس لنک. سر یہ بتائیے کہ بالر وکٹ کیوں نہیں ریڈ کر پا رہے, وکٹ نہیں گر رہی, کیا ریزن ہے؟ سوری دوبارہ بولیے گا بھائی. وکٹ نہیں گر رہے, بالر وکٹ نہیں ریڈ کر پا رہے. نہیں, ریڈ تو کر پا رہے ہیں لیکن بیٹسمین اچھا کھیل رہے ہیں سر.
بیٹسمین بہتر کھیل رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے. وکٹ میں تھوڑا سا جو ہے نا, جب آپ کے پاس پیس باؤنس ہوتا ہے تھوڑا سا, اور اسپن اگر شارپ اسپن ہو یا اس میں پیس باؤنس ہو, تو اس میں بیٹسمین کو غلطی کرنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. جب پچ سلو ہوتی ہے تو بیٹسمین کے پاس تھوڑا ایکسٹرا ٹائم ہو جاتا ہے. السلام علیکم اظہر بھائی, عرفہ فیروز فرام جیو نیوز. اظہر بھائی, آپ نے اپنا کیریئر ایز اے اسپیشلسٹ آل راؤنڈر کھیلے ہیں, ایکولی گڈ ود بیٹ اینڈ بال. آپ کو لگتا ہے کہ عامر جمال, سلمان علی آغا ٹیسٹ کرکٹ کو لے کر ایک ایکولی گڈ ود بیٹ اینڈ بال قسم کے آل راؤنڈر جو وہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم بھی آئے تھے تو کوئی ہم نے بھی کوئی پہلے دن سے آل راؤنڈر نہیں تھے, مطلب وہ ٹائم لگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو پوٹینشیل, جو ایبلٹی, جو اسکل ان دونوں نے شو کی ہے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس بڑا برائٹ فیوچر ہے پاکستان کرکٹ کا. تو ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھیں, بات وہی انہوں نے کی تھی کہ اظہر محمود, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس آل راؤنڈر آئے نہیں. آل راؤنڈر آپ کو بنانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے انڈیا نے بنایا, جیسے بین اسٹوکس بنے ہیں, دنیا کے جتنے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو بنانا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ان کو باقاعدہ چانسز بھی دینے پڑیں گے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بیٹ سے پرفارم کریں گے, سم ٹائم ہوتا ہے بال سے پرفارم کریں گے, تو وہ اس کے لیے آپ کو پیشنس بڑا ضروری ہے. آل راؤنڈر ایسا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہمیں تھوڑا سا پیشنس ہونا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ. السلام علیکم اظہر بھائی, جاوید خان اسپورٹس لائف سے. کیا ہم میر حمزہ کو مس کریں, کیونکہ ان کی جو بالنگ ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہم کو ایمرجنسی میں بلا کر اسکواڈ کا حصہ بنایا تھا. ایسی پیچز پر ان کو تھوڑا سا ارلی مارننگ اور لاسٹ سیکشن میں ان کو سوئنگ ملتا ہے, آؤٹ سوئنگ بھی کرتے ہیں, ان سوئنگ بھی کرتے ہیں. تو کیا ہم تین جو ہم رائٹ ہم فاسٹ بالر کھلا رہے ہیں, تو کیا ہم دو سے نہیں کھیل سکتے؟ 2 بائیں ہاتھ کے 2 دائیں ہاتھ کے بالرز ہوتے ہیں. میر حمزہ کو ایک اچھا اسپیل, مطلب پنڈی پہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, ڈومیسٹک بھی بڑا میچ جہاں کھیل چکے ہوں. دیکھیں, دیر از نو کویسچن, میر حمزہ از ایکسلنٹ بالر, مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو بتا دوں, جو آپ کے ٹاپ جو ہم نے سلیکشن کی, اس میں یہ تھا کہ آپ چوتھے بالر پہ بات ہو رہی تھی, ادھر کے محمد علی کھیلے یا میر حمزہ کھیلے. تو پچ کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہمارے پاس 2 بالر ایسے تھے جو نئے بال سے بالنگ کرتے ہیں. میر حمزہ کو اگر ہم کھلاتے تو نئے بال کے ساتھ, جو آپ نے بات کی کہ سوئنگ بالر ہیں, سیم کرتے ہیں, تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو اگر وہ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں تو ان کو پورا چانس ملے. اگر انہوں نے نیا بال نہیں کرنا تو پھر ہمارے پاس کون سا ایسا بالر ہے جو ہٹ دا ٹیک ہارڈ کرنے والا بالر ہے, وہ محمد علی ہے. اور آج آپ نے دیکھا اس نے جس طرح کی بالنگ کی ہے, اور وہ مطلب اب دونوں کا ایکسپیرینس ہے. فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے لمبی بالنگ کی, حمزہ نے بھی کی, اس نے بھی کی. تو ہم نے پچ کو دیکھتے ہوئے اور اپنی کنڈیشن کے, اپنی ہماری پلاننگ کیا ہے, اس حساب سے ہم نے محمد علی کو جو ہے ان کو ہم نے پریفرنس دی حمزہ کے اوپر. یہ کوئی کویشچن نہیں ہے کہ حمزہ جو ہے وہ نہیں کھیل سکتے, وہ ڈیفینیٹلی کھیل سکتے. جی, اظہر وقار احمد اسپورٹس کریز سے. ہمارے جو بیٹنگ ہے وہ ایک ٹپیکل ٹیسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی ابھی چل رہی ہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے باقی ٹیسٹ پلینگ نیشنز جو ہیں, اس میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے بیس بال کا, جسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا تیز کھیلا جاتا ہے. وہ بھی سلو ہو گئے ہیں آج کل, پچھلے اگر آپ ان کے ٹیسٹ میچز دیکھیں, لیکن آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کی وکٹس ہوتی ہیں, چلیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا ریڈ کرنے میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی وکٹ کو, لیکن نہیں, ریڈ کرنے میں مسٹیک نہیں ہوئی, پچ ویسے کھیلی نہیں جی. صحیح ہے. تو کیا ایسی وکٹس پر تھوڑا تیز کھیلنا بہتر نہیں ہوتا ایک کمزور اپوزیشن کے اگینسٹ؟ دیکھیں, جب پچ اچھا ہوتا ہے آپ کو ویلیو فار شاٹس ملتے ہیں. جب اگر پچ پہ تھوڑا سا سلو پچ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں سکورنگ ریٹ بھی سلو ہو جاتا ہے, کیونکہ بال اس طریقے سے آتا نہیں ہے, آپ کے شاٹ اس طرح لگتے نہیں, آن دی آپ کے شاٹ لگتے نہیں ہیں, تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. نیا بال ایک ایسا ہوتا ہے, جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کہ نئے بال پہ آسانی سے رنز بن سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جو پہلا دن تھا, آئی تھنک کہ پہلے 1.5 دن میں جب ہم نے بیٹنگ کی ہے تو گراؤنڈ واز ویری سلو ایز ویل. اگر آپ اس میں دیکھیں تو 30 رنز کا تو ویسے ہی ڈفرینس, آپ کو 30 سے 35 رنز کا ویسے ہی ڈفرینس بڑھ گیا تھا. تو آج دھوپ لگی ہے, 1.5-2 دن دھوپ لگی ہے, تو گراؤنڈ تھوڑا دوبارہ جس طرح پنڈی کا گراؤنڈ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آیا کہ بال ٹریول بھی کر رہا تھا. تو پچ اگر جتنی بہتر ہوگی اتنے شاٹ بھی آپ کے اتنے اچھے لگیں گے. السلام علیکم اجو بھائی, محمد اعزاز فرام پاک پیشن. اجو بھائی, جہاں بھی ہم دنیا میں چلے جائیں ٹیسٹ کرکٹ میں ہم دیکھیں تو ٹیمیں ہوم کنڈیشنز کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں, ڈزنٹ میٹر کہ ان کے خلاف جو اپوزیشن کھیل رہی ہے ان کے کتنے اچھے اسپنر ہیں, وہ اپنی اسٹرینتھ پہ ہی رہتے ہیں, اسپن وکٹیں بناتے ہیں. انڈیا میں چلے جائیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہم کیوں اتنے سالوں سے, کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی اسٹرینتھس کے مطابق نہیں کھیل پاتے اور پچز ہم اس طرح سے نہیں بنا پاتے جو ہمارے پلیئرز کو فائدہ دے سکیں؟ دیکھیں, ابھی پچز کے اوپر نا کافی سارا کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کی اسٹرینتھ کیا ہے, اسپن بالنگ.
इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, उसके उनके पास स्पिनर हैं और साथ में उनके फास्ट बॉलिंग भी अच्छी होगी, तो वो जो है जैसा मर्जी विकेट बनाए, नया बॉल जो उसका SG का बॉल होता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, आप ये तो देखें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो हम यही चाह रहे थे कि हम उसमें फास्ट बॉलिंग में इसको बेहतर करें। जाहिर सी बात है हमारे पास इब्रार हैं, उसके बाद आप मुझे बताएं कि हमारे पास नुमान अली हैं या साजिद हैं, तो आई थिंक अगर सलमान आगा की अगर आप बात करें जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की, तो आई थिंक कि ओवरऑल एक क्रिकेटर ऐसा है जो हमें वो चीज़ दे सकता है जो हमें किसी और स्पिनर से चाहिए, अनलेस कि आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर हो, कि आपके पास सईद अजमल हो या ऐसा हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि यार आप टर्निंग ट्रैक बना के तो आप अपोजिशन को उस तरह खेलें। तो बांग्लादेश के खिलाफ अगर जाहिर सी बात है अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो उनके बैटिंग पेस के अगेंस्ट जो है ना उनकी एवरेज आधी है बनस्बत स्पिन के, अगर वो 40 की एवरेज है उनके बैटर्स की, तो पेस के अगेंस्ट उनकी एवरेज जो है वो कम है। यस डेफिनेटली, आप अगर देखें, अगर आप विकेट के ऊपर जाके देखें तो जिसने भी देखी होगी विकेट या जो भी तस्वीर आई होगी तो आपको ये लगा होगा कि स्विमिंग ट्रैक है। अब उसने वैसा बिहेव नहीं किया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।